بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج حشام بھائی کے ساتھ ہمارا دن. السلام علیکم حشام بھائی، کہ آپ کی کالز لیں اور آپ کے ساتھ آپ کے مسائل ڈسکس کریں، اور جو کہ معاشی اور معاشرتی اور مذہبی جو بھی رنگ کے اندر مشورہ دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. لیکن سب سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. غور کیجیے کہ حضرت موسیٰ کو لیں یا زیادہ تر نبی اور پیغمبروں کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص طریقے کے ساتھ اپنا کلام دیا. مثال کے طور پر 10 کمانڈمنٹ جو ہیں وہ بلایا اور کہا کہ یہ 10 کمانڈمنٹ لو. لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ کمال یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں گئے قرآن وہاں وہاں آیا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں عائشہ کے حجرے میں موجود تھا تو قرآن وہاں آ گیا. بے شک. اب خیال نبی جو ہے اس کو بھی اللہ نے قبلہ بنا دیا. بے شک. صرف سوچا تھا نہیں، مطلب کہ خواہش نبی خواہش نبی کو بھی اللہ نے بالکل قبلہ بنا دیا. ہم ہمیشہ یہ بحث کرتے ہیں اور میں اس بات پہ نا بڑا ہی زیادہ کیا کہنا چاہیے سینسٹیو ہوں اس معاملے میں. کبھی کبھی میں ظاہر ہے غصہ کھا جاتا ہوں اور وہ میرے طالب علموں کو جھیلنا بھی پڑتا ہے. جو حدیث تھے جناب علی 250 سال بعد لکھی گئی، نہ ان کو حدیث کا پتہ ہے، نہ 250 سال کا پتہ ہے، نہ وہ تاریخ کے طالب علم ہے. رائے جو ہے نا کمال ہے. میں نے ابھی روایت پڑھی اور میں حیران ہو گیا اور وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضرت عمر بن عاص جو ہے یہ بڑے صحابیوں میں سے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں. حضرت عبداللہ عمر بن عاص جو ہے یہ بڑے صحابی ہیں. میں ان کی وہ مثال ابھی حدیث نہیں سنا رہا کہ وہ چہرہ سب سے زیادہ روایات انہی سے ہیں. اب ان کو صحابہ نے کہا، اور یہ وہ لکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم یہ نہ لکھا کرو. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لکھا کرو؟ انہوں نے کہا دیکھیں وہ تب بھی مسئلہ تھا لوگوں کا، بہت سوں کا، کہ دیکھیں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، موڈ اس طرح کا ہوتا ہے، کبھی اس طرح سے ہوتا ہے، تو تم جو بری بات ہے وہ لکھ لو گے تو پھر اچھی بات یہ دائیں بائیں والی باتیں جو آج کل ہم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ دیکھیں یہ ہوتا ہے صحابی اور استاد کا موجود ہونا. وہ گئے رسول پاک کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں حدیث لکھتا ہوں. اب وہ حدیث کب لکھ رہے ہیں؟ جب میرے نبی موجود ہیں. پھر یہ بحث جب 250 سال والی ہوتی تو غصہ آنا میرا بالکل جائز ہے. بلال بھائی جتنی بھی احادیث ہیں، نبی نے کہا حضرت عبداللہ سے کہا کہ میرے منہ سے اللہ جو نکلواتا ہے وہ حق ہوتا ہے. ما یخرج منہ الا حق. میرے منہ سے لکھا کر، اکتب فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. یعنی یہ جو ہم نے تقسیم کیا ہے نا، رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے، ایک زندگی نبوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، یعنی جو بھی میں بولتا ہوں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اگر اس کے بعد بھی کسی طالب علم نے یہ پوچھا یا کسی محفل میں بات ہوئی کہ جی حدیثوں کے اوپر آپ کی رائے، اور بلال بھائی پھر کیا کہنا چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا بڑی اہم ہے. یہ جو صحیفہ سعد کا عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ رسول اللہ کی زندگی میں کمپائل ہے. حضرت ابو ہریرہ کی جو احادیث ہیں ان کی زندگی میں کمپائل ہیں. حضرت عائشہ کی جو احادیث ہیں ان کی زندگی میں کمپائل ہیں. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ان کی زندگی میں کمپائل ہیں. اور احادیث آئی کہاں سے ہیں؟ انہی سے ہی ہے نا. پتہ یہ لوگ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو لوگ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو سیکولر دماغ ہے نا، یہ ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے معاذ اللہ نبی جو ہیں وہ اتنے ہی قابل ہیں کہ 200 سال تک مسلمان امت سوچے ہی نہ کہ ہم نے ان کو ریکارڈ کرنا ہے. اندازہ کریں، مطلب کمال. ویسے بھی بلال بھائی یہ تو عقل اور منطق کے علاوہ قرآنی احکامات کے خلاف بات پتہ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے میرے لیے نمونہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، تو نمونہ سیف نہیں. اب ایک بات عام فہم بات ہے. اور میں اس بات کو ایک جملہ آگے کہہ دوں، بہت سے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو کہ قرآن کے حافظ ہیں، الحمدللہ ایسے ہیں، لیکن کیا اس بات کو ہم کم نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے علماء بھی ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں. بخاری شریف کے حافظ الحمدللہ موجود ہیں مدارس میں، پوری بخاری شریف، پوری اور بخاری شریف وغیرہ کا حفظ ایک لحاظ سے زیادہ مشکل پتہ کیوں ہے؟ اس کے اندر سند بھی یاد کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو میرے طالب علم ہیں، میرے جو بچے ہیں جو کہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر کے پھر اعتراض کو اٹھایا کریں. جب تک قابلیت نہ ہو سوال آپ کا حق نہیں ہوتا. سوال اس طالب علم کا حق ہے جس نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. مزمل بیٹا. وعلیکم السلام. جی مزمل. سر میرے 2 مسئلے میں نے اپنے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے. جی. ایک ہے محمد عمر، سر وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے سلور کا. کس کا؟ سلور کا. اور دوسرا میرا بھائی ہے محمد عبداللہ. سر ہم نے نا وہ FSC انجینئرنگ کر رہا ہے لیکن وہ ہمیں کوئی خاص رزلٹ نہیں دے رہا اور کوئی کام نہیں کرتا. اچھا فرسٹ ایئر کر لیا اس نے؟ پڑھو تو کہتا ہے کالج پڑھ کے آیا ہوں میں. فرسٹ ایئر کر لیا اس نے؟ جی فرسٹ ایئر کر لیا. کتنے نمبر لیے اس نے فرسٹ ایئر میں؟ مارکس 174 آؤٹ آف 500.
تھوڑے ہیں نا, اس کو پب جی جو ہے یہ نظر آ رہا ہے نا 174 پہ. جی ہاں تو 174 کے ساتھ تو انجینئرنگ کرنا مشکل ہوگا نا. جی ہم نے اسے کہا تو کہتا ہے میں نے کالج میں پتہ کیا تو وہ دوبارہ پیپر لیں گے تو میں دوبارہ پیپر دے کے تو آگے چلا جاؤں گا. اچھا لمبا ہی پلان ہے, یعنی کہ کمال ہے, کمال ہے, ویری گڈ, ویری انٹیلیجنٹ. ہمارا پاس ایک دوست ہوتا ہے, جب میں ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہا, اس نے 3 دفعہ ایف ایس سی ریپیٹ کر کے بالآخر ڈاکٹر بن گیا. ماشاء اللہ تعالیٰ. اس میں بدگمانی نہ کرو, پڑھ لے گا وہ. ایگزام نہیں دیتے تھے یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ فیل ہو گئے, تو وہ ماما کہتی تھی کہ تم فیل کیوں ہوئے ہو, تو میرا بھائی جو ہے عباس جو ہے وہ آ کے میری ماں کو آرگومنٹ ہی دیتا تھا, کہتا تھا امی دیکھیں وہ جو کلرک ہیں وہ ہماری فیسوں پر ہیں نا آخر, تو ہم فیسیں نہیں دیں گے. میری ماں صدقے واری چلی جاتی تھی, اور یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, آج وہ بھی ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹروں کا استاد ہے. سو فکر نہ کرو, کر لے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا کنٹرول کرو اس عمر کے اندر. میرے خیال میں جو فون ہے وہ اس کی دست ترازی میں نہیں ہونا چاہیے. لال بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ فون اگر بچوں کے ہاتھوں نے پڑھائی کو, یہ 174 نمبر یہ گورنمنٹ نے پاس کیا ہے, یہ تو پاسنگ مارکس بھی نہیں ہے. یہ اس پہ اوپر بڑی توجہ کرو. لیکن جو بھائی عمر ہے اس سے کہو کہ وہ کوئی اور چیز سوچے, کیونکہ عمر بنیادی طور پہ کاروباری آدمی ہے نہیں. کاروبار کرنا چاہتا ہے, یہ اچھی بات ہے, محنتی ہے ہاں بالکل, لیکن بزنس مین نہیں ہے. اس لیے اسے کہو کہ وہ کوئی اور ایسا کام لے جو کہ زیادہ وائلڈلی سپریڈ ہو. مثال کے طور پہ فوڈ کا کام کرے, اجناس کا کام کرے, زمینوں کا کام کرے, کنسٹرکشن کا کام کرے, ایسا کام کرے. ہاں جی, میرے اصل میں آپ سے 2 کوسچنز ہیں, آپ نے ان کا مجھے تھوڑی رہنمائی فرمائیں. میرا بھائی ہے اس کا نام ہے عمار, اور میری بہن ہے اس کا نام ہے ایمن, اور میری والدہ کا نام ہے زاہدہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے رشتوں کے مسئلے ہیں, شادیوں کا رشتہ ہے. جی ایمن ہے بہن, اور بھائی ہے عمار. بھائی کے رشتے کا مسئلہ. جی جی ہاں, بہن کا نام ایمن ہے اور بھائی کا نام عمار ہے اور والدہ کا نام زاہدہ ہے. ایمن کی کتنی عمر ہے؟ ہاں جی اس کی 27 ہے. اور بھائی کی؟ لیکن رشتوں میں بھائی کی 30 ہے. اوکے, رشتوں میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی, یہ مسئلہ یہ ہے کہ بہن کے رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی, کہیں وہ لوگ مطلب نہیں کرتے, ہاں کر جاتے کئی دفعہ, پھر واپس بھی نہیں آتے, اور کہیں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے, ہم سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تم لوگ کیوں فیصلہ نہیں کر پاتے, مجھے یہ بتاؤ ذرا. بس کوئی نہ کوئی بیچ میں اینڈ پہ کوئی نہ کوئی والی بات نہیں, کوئی نہ کوئی والی بات نہیں, کوئی نہ کوئی بات بتاؤ. وہ کوئی اور کوئی کون سی والی بات؟ مثال کے مطلب پسند میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ فیملی نہیں کہیں اچھی لگتی, یا کوئی کہیں کسی جگہ پہ لڑکا نہیں اچھا لگتا, اس طرح کا مطلب ایشو آتا ہے نا. اچھا اللہ کی وہ بات کہاں گئی پھر کہ اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے ایک رشتہ تمہیں اچھا نہ لگتا ہو, میں نے اس کے لیے تمہارے میں اسی میں برکت ڈالی ہو. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پھر کہاں گئی بات؟ اس لیے ان معاملات میں تھوڑی سی اپنی ترجیحات جو ہے نا ان کو اپنے لفظوں میں تم کمپرومائز کہہ سکتی ہو, کمپرومائز ہونا چاہیے, لیکن کرنا چاہیے, تاکہ پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ڈال دے. یہ بات درست قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر کسی بندے کا دین آپ کو پسند آ جائے نا, یعنی اس کے اندر شرعی عیب آپ کو کوئی نہیں لگ رہا, پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا یار کماتا کیا ہے یہ. ویسے بھی بلال بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آپ نے پہلے بھی کالر سے بات کی ہے ریاض نامی, کہ یہ جو صلاحیت ہے یا استعداد ہے, کیا اس کا کمائی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ قطرہ نہیں. یہ بات مجھے ایک بات بتائیں, ہمیں تو اللہ بھوکا مار دیتا, ہمیں تو اگر صلاحیت اور استعداد اللہ تعالیٰ نے رزق بہرحال اپنی خاص تقسیم اللہ کی اللہ جانتا ہے, ورنہ صلاحیت اور استعداد میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ محنت اگر دنیا میں کوئی کرتا ہے تو مزدور کرتا ہے, سب سے زیادہ صبح سے لے کے, اور سب سے بیچارے کی لو کمائی اس کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بانٹ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی تقسیم رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, آپ نے جو بات کہتے ہیں نا یہ 100% ہے کہ آپ جب ایج 25 کراس کر جائیں نا, پھر اپنے سٹینڈرڈز لو کر لیں, پھر ایک لائف اور ایک نیا کنبہ. نکاح کے بارے میں اگرچہ بات اس کی سندیں ضعیف ہیں, لیکن یہ بات تو ہے نا کہ نکاح نصف دین ہے. نصف دین, آپ ایک بچی کا نکاح ہی نہیں کر رہے, اس کو نصف دین کا علم نہیں ہو سکتا, کیونکہ نصف دین یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, خاوند کے حقوق کیسے کرنے ہیں, یا زندگی کیسے گزارنی ہے. یعنی اسلامی معاشرے کا یونٹ ہوتا ہے فیملی, تو یہ ضرور کمپرومائز کرنا چاہیے. ڈاکٹر اسرار آپ کے لہجے میں نظر آنے لگ گئے ہیں, وہ بھی بالکل یہی کہتے تھے فیملی کا یونٹ ہوتا ہے. ہاں بنیادی یونٹ کو تجربہ کریں, اسلامی یونٹ ہی اس سے بنتا ہے, میاں بیوی سے ایک ککائی بنتی ہے, وہاں سے نہیں. اور عین ممکن ہے, بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رحم بھی ڈالے اور برکت بھی ڈالے.
میں کہتا ہوں جو اولاد کا تسلسل ہے یہ بھی اللہ کا ایک رحم ہوتا ہے نا. تو امت کا جو نفع مند اولاد امت کے لیے فائدہ مند وہی بچہ ہے نا جو امت کے لیے نفع مند ہو, تو وہ ہونا تو شادی سے ہی ہے نا. ویسے ہمارا معاشرہ بہرحال ویسا تو نہیں ہے نا کہ ویسے ہی ہو جائے. تو یہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. پہلے وہ جو رزق کا جو بھی بندے سوال پوچھتے ہیں نا بلال بھائی, رزق کے لیے خاص طور پہ ان کو جو آپ نے آیت کریمہ اور سورۃ اخلاص بتائیے یہ بھی, اور اس کے ساتھ اگر وہ وظیفہ استغفر اللہ کا ایڈ کر کے ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں. میں درود اور استغفر اللہ ہمیشہ بھول جاتا ہوں. یہ بہت زیادہ اہم بات ہے. اور ان کے علاوہ بلال بھائی ایک میں نے ام ہانی کی جو حدیث پڑھی ہے وہ بڑی عجیب ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کتنا جامع وظیفہ ہے. 5 کی 5 چیزیں ان کے ساتھ ہیں, اور اگر ان کے ساتھ چھٹا استغفار ملا دیں گے تو سبحان اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ویسے رزق نازل کرتا ہے, تو انشاءاللہ رزق کھل جائے. آمین. حضور ایک واقعہ آپ سے عرض کروں. امام سخاوی جو ہیں, شمس الدین سخاوی, بہت بڑے آتھر, انہوں نے راوی کیا ایک حضرت امام علی کرم اللہ کی بات کو کہ امام علی کہتے ہیں کہ میں رات کو درود پڑھتا ہوا سو گیا. میں کہتا ہوں بات یہاں پہ بھی ختم ہو جاتی, پوری کی پوری ہو جاتی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, اور فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص جو ہے وہاں سے ٹوکرا لے کر آیا کھجوروں کا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کھجوریں بانٹی, اور مجھے بھی ایک کھجور دی. میرے دل میں تھا کہ میں دوسری بھی کھجور لوں, لیکن حد ادب میں نے کہا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے ایک اور کھجور دیں. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی اذان فجر کی سن کے, تو فجر کی اذان ہو رہی تھی, تو میں اٹھا اور میں نماز کے لیے گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ امامت فرما رہے تھے. تو جب وہ نماز ختم ہوئی فجر کی, تو ایک شخص جو ہے وہ کھجوریں تحفے پہ لے آیا وہاں پہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بانٹی. تو میں نے دل میں سوچا, امام علی کرم اللہ کہہ رہے ہیں, میں نے دل میں سوچا کہ نبی پاک سے تو خواب میں, اور وہ ایک جملہ کہتے ہیں میری لذت کھجور کی میرے منہ میں تھی. جب میں اٹھا تو وہ لذت میرے منہ میں تھی. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو بکر سے تو میں دوسری کھجور اور زیادہ کھجوریں مانگوں گا نا. تو وہ جب ان کی باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بھی ایک ہی کھجور دی, اور مسکرا کے کہا علی تیرے حصے کی ایک ہی کھجور ہے. وہ جو نسبتیں ہیں. بلال بھائی جو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا میں نے سنا نہیں تھا ہوا, لیکن آپ کے واقعے سے یہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ مجرب ترین بات ہے کہ محدثین نے بھی لکھا ہے اور بہت سے اماموں نے لکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہے نا, اس کو یہ چاہیے جب وہ بستر پہ لیٹ جائے نا, تو پھر جو آپ نے بیان کیا نا کہ بس درود پڑھتا ہوا سو جائے, تو پھر درود پڑھنے سے ایک تو رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں, اس کے اوپر 10 مرتبہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے. پھر 10 مرتبہ صرف درود شریف پڑھنے کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا جو روزانہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے. اور اللہ کا احسان دیکھیں بلال بھائی, ہر نمازی 10 مرتبہ درود دن میں درود پڑھ رہا ہوتا ہے. جو بھی بندہ نماز میں پڑھ رہا ہوتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو جب بندہ درود پڑھتے ہوئے سوئے گا تو یہ ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ, تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم بھائی. جی شمائلہ بیٹا. بلال بھائی مجھے جو ہے نا پتہ کرنا ہے اپنی امی کے بارے میں اور ابو کے بارے میں. بلال بھائی میری امی اور ابو کی بہت لڑائی ہوتی ہے. ابو تو غصہ بہت آتا ہے اور ابو کہتے ہیں میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں بس آپ کو چھوڑ دوں گا. جب بھی آپ کوئی بیان کریں تو آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے. کتنے بہن بھائی ہیں پوچھو تھا؟ کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ 6 بہن بھائی ہیں ہم. ماشاءاللہ تعالیٰ. ابو نہیں چھوڑتا انشاءاللہ. شمائلہ محبت ہے, کمال کرتی ہے تم اس بات پہ. ابا کو کہو کہ یا سلام یا مومن یا اللہ کہنا ہے, اب زور نہیں لگانا. نہیں آپ خود پڑھ لیں, خود پڑھ کے دم کر لیں ان پہ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں چیزیں پڑھو, اور ابا کو دم کر کے پانی پڑھا دو. اماں کو کوئی پڑھ کے دم کریں, اور اماں کا بھی اس سے بلڈ پریشر کم ہوگا اور ابا بھی ٹھیک رہیں گے. لیکن آپ کا فرض اور آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین پہ کسی بھی طرح سے ججمنٹ کریں. جب اللہ کہتا ہے نا اف نہیں کرنا, تو اف کا ترجمہ جو ہے نا یہ یقین کرو کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا سوائے پنجابی کے. یہ صرف پنجابی میں ہو سکتا ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہاں یہ نہیں, یہ بات ہے, یہ نہیں کر سکتے آپ, یہ بھی نہیں کر سکتے. کہاں کجا یہ کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط. بلال بھائی ویسے بھی 6 بچوں کے والدین کوئی ہو اتنا شقی القلب تو چھوڑ جائے, کوئی نہیں چھوڑتا. 6 بچے کون چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ سنی سنائی جو ہے ادھر ادھر کی مت کرو. رفیہ بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم. جی جی. میرے گھر کے حالات بہت ٹھیک تھے پہلے, بہت ہی زیادہ ٹھیک تھے. اچھا. اب بعد میں 4 بیٹیاں میری. اچھا. بیٹا نہیں ہے, رینٹ پہ مکان ہے.
ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. باقی میری 4 بیٹیاں ہیں, وہ بھی ہر وقت اسی غربت کی وجہ سے لڑتی رہتی پڑھتی ہیں جو بھی. جب 4 بیٹیاں ہو نا گھر میں تو ماں باپ کو اسی وقت بوڑھے ہو جانا چاہیے. جب آپ بوڑھے ہی نہ ہوں تو آپ نے کیا تربیت کرنی ہے؟ یہ بزرگی ہے, یہ قائم کرتے ہیں میرا بیٹا. کیا پڑھا بلال بھائی ویسے میں ایک بات آپ کی بات میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر بچے بہت زیادہ لڑتے ہوں نا تو پیرنٹس کو نا کچھ باتیں نظر انداز اور اگنور کے لیول پہ بھی جانی چاہیے, جانی چاہیے. جب آپ اگنور کرنا شروع کریں گے نا, ان کی لڑائی کو اہمیت نہ دیں گے, کم کرتے جائیں گے تو وہ لڑائی بھی آٹومیٹیکلی کم ہوتی چلی جائے گی. جو بہن نے یہ کہنا کہ طویل بیماری ہے, بلال بھائی جب بیماری طویل ہو جائے نا اس کے لیے قرآن پاک کی ایک بڑی مجرب آیت ہے. ایک تو ہم بتاتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھیں, یہ تو ہوتا ہے کہ ریپڈ ہو رہی. اگر ایک بیماری یا کرونک ہے بڑی لمبی چل رہی ہے تو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, سورۃ قمر آیت نمبر 10. یعنی یہ حضرت ایوب کی دعا ہے اور ذہن میں قدرتی آگئی کیونکہ ان کی بیماری لمبی تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں یہ بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بدلا. یہ آیت کے باوجود اگر بندہ یہ سوچے کہ بدل نہیں آ سکتا تو یہ انسان کا اپنا قصور تو ہو سکتا ہے. اور حضرت ایوب نے بھی یہ اس وقت دعا کی بعد روایات میں بلال بھائی پتہ کیا لکھا ہے, جب بیماری زبان کے اوپر اثر ڈالنے لگی نا تو پھر ان کے زبان سے نکلی, اللہ پورا جسم بیمار تھا اور میں انتظار کرتا رہا کہ اتنا عرصہ عیش و عشرت میں رہوں اور بیماری بھی تیری طرف سے کاٹوں گا صبر سے, لیکن اگر زبان بند ہوگی تیرا ذکر بند ہو جائے گا. تو میں اور آپ اور معاشرہ اللہ کے ذکر سے ہی محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کا ذکر زبانوں پہ جاری کریں, چاہے کسی بھی صورت میں کریں. گھر کے اندر اتنا انتشار ہے, آپس کی بات ہے, تو گھروں میں قرآن کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ دعا ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں, ربی انی مسنی الضر, اس کے 2 تلفظ بھی ہیں. ربی انی بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, سورۃ قمر آیت نمبر 10. ونڈرفل. اور اگر گھر میں اذان لگا لینا تو میں نے تجربے میں دیکھا کہ گھر کے اندر جو فتنہ فساد ہے نا وہ یقیناً کم ہو جاتا ہے اور جنات کو گھر سے نکال. آپ کو ایک بات بتاؤں, بات آئی ہے آپ نے اذان کی بات کی, اگر کسی بندے کا آپ نے بھی جادو چیک کرنا ہے نا کہ اس کے اوپر جن ہے یا جادو ہے, آپ صرف اس کے کان میں اذان دیں, اگر تو وہ تیش میں آ جاتا ہے, غصے میں آ جاتا ہے, تو آپ سمجھ جائیں یہ نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ شیطانی مسئلہ ہے. ایک دوست نے پوچھا, جیسا میں نے امام علی کرم اللہ کی بتائی کہ انہوں نے کہا کہ میں صبح اٹھا اذان پہ تو میرے منہ میں کھجور کا تھا جو مزہ ذائقہ تھا. تو ایک دوست نے پوچھا کہ جناب میں ایک دن اٹھا صبح تو خواب میں ریت کھا رہا تھا, تو جب میں اٹھا تو میں اپنے منہ کو چبا بھی رہا تھا. ہوتا ہے بلال بھائی, خوابوں میں کئی مرتبہ ایسی فیلنگ آئے. دیکھیں خواب میں انسان غم فیل کرتا ہے, لذت فیل کرتا ہے, رونے بھی لگ جاتا ہے. اچھا تو ویسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خواب کی زندگی کی اس زندگی کے ساتھ بھی مثال دی ہے کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو نا, حقیقت میں یہ بھی خواب ہی لگنا ہے تمہیں اس زندگی کو دیکھ کے. اس زندگی کی طوالت جب دیکھیں آپ, ایک دم آپ کی آنکھ کھلے بلال بھائی اور پتہ لگے کہ اب 1 خرب سال تک موت نہیں, تو یہ زندگی خواب ہی لگنی ہے. بے شک. اور اس جو تفسیر امام جعفر صادق نے اور جو امام تعبیر الاولیاء میں امام ابن سیرین نے کہی, وہ کہا کہ اپنے آپ کو فضول کاموں میں مت ڈالو. تو وہ جو فضول کام ہے ریت کھانے والے, ان کے اندر آپ اپنے آپ کو انڈلج نہ کریں, اور ان معاملات کو روحانیت کی طرف اور باپوں کی طرف زیادہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس فضول کاموں سے زندگی کو پرہیز کرو. جی السلام علیکم بیٹا. اقبال آپ کیا نوکری کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں, اے سی کو چلاتا تھا پہلے بھی, تو اب 5-6 ماہ سے نوکری نہیں مل رہی. پریشانیاں بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ, بیٹیوں کی شادی کے دن رکھے ہوئے ہیں, اللہ ثانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. اقبال تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آتے جاتے کھاتے پیتے ہر طرح سے پڑھتے رہنا ہے. میں تمہیں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ تمہارے رزق میں بہت اضافہ کر دے گا, نوکری تمہارے تک آئے گی انشاءاللہ تعالی. حضور کیا پڑھے گے؟ ربی انی لمان زلتا الیہ من خیرین فقیر. جب انسان بلال بھائی بے بس ہو جائے تو نبی جو رسول اور پیغمبر, بہرحال اللہ ان کو معجزات تو دیے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کے در پہ فقیر بن کے آ جاتے ہیں. تو اللہ کے دربار پہ آ جائے, اللہ کی طرف رجوع کرے, رزق بھی اس نے دینا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو حل کرے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آسانیوں والا معاملہ کرے. بیٹیوں کے دن یہ بلال بھائی بہت بڑا آزمائش کا ہمارے معاشرہ ہے نا, کلچر ہے بلال بھائی. ہمیں اس کلچر کو بھی کنڈیم کرنا ہے کہ ہم نے یہ کیا تصور بنایا ہوا برات. مجھے ایک بات بتائیں, اسلام میں تو ولیمہ ہی تھا نا, اب یہ بیٹیوں کا بابا اس نے کھانا بھی کھلانا ہے اور ان کے پورے لشکر لاؤ, لشکر کے ساتھ انہوں نے تم تراک کے ساتھ آنا ہے. شرم نہیں ہے؟ یعنی بیٹی لینے آ رہے ہیں اور 500 بندہ ساتھ لا رہے ہیں اور 400. یہ ہمارے کلچر کو, اس کے اوپر بھی تو ہمیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا تو مجھے دل میں غصہ آ رہا ہے. آپ بتائیں اتنے بے شرم ہو گئے ہم لوگ. بلال بھائی آپ یہ کہتے ہیں ہم کئی دفعہ شادیوں پہ جاتے ہیں, 17 پتہ لگتا ہے 18 لاکھ روپیہ شادی حال کا بل ہے, اور یقین کریں
بلّہ کئی بیٹیاں روتی بھی واپس آتی ہیں کہ ہمارے والدین. میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے نا یہ صرف اس شخص کو کرنا چاہیے, اس آدمی کو کرنا چاہیے جو نکاح کے لیے جا رہا ہے کہ میرا اس میں فرض کیا ہے. اور میں ایمانداری سے آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ نکاح جو ہے وہ میں نے کرنے جانا ہے اور اس کے بعد جو ولیمہ ہے وہ میں نے کرنا ہے, آپ میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو, اور میرا آپ گریبان روز قیامت پکڑ لیجیے گا, اللہ تعالیٰ اس میں اتنی رحمت اور برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. بلال بھائی یہ حدیث ہے جو آپ نے بات کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بابرکت نکاح وہ ہے, نکاح ولیمے کا ذکر نہیں, جس کے اندر سب سے کم تکلف ہو. یہ حدیث ہے, یہ رسول. اس تکلف میں یقین کریں صرف کھجور ہونا, میں کہتا ہوں اگر برکتیں پھیل جاتی. بلال بھائی اگر ہم مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنا لیں, مسجدیں ہم نے کیا صرف اب دیکھیں ہمارا زوال کی انتہا ہے نا, مسجد 5 وقت کی نماز کے لیے رہ گئی ہے. اسلام میں مسجد پریزیڈنسی تھی, عدالت تھی, کمیونٹی سینٹر تھا, نکاح شادی بیاہ کی تقریبات مسجد میں, جنازہ مسجد میں, ہم نے ہر چیز ہی باہر نکال دی, بس سب چیزیں باہر نکال دی. اور مجھے وہ سب سے اچھا جو مولوی ہے نا مسجد کا اس وقت لگتا ہے جب وہ, میں اپنی مسجد کی بات کروں, جب وہ اعلان کرتا ہے نماز سے پہلے کہ جماعت کے بعد جو ہے وہ اس بچے کا نکاح ہے, تو جو لوگ بیٹھنا چاہیں اس میں شامل ہونا چاہیں وہ ضرور ہوں. یقین کریں کہ وہ جو بیٹھ کے صبر کر کے وہ کھجور کھانے کا لطف ہے نا, اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دعا مانگنے کا, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. شوشام اگر مارنی ہے تو لڑکا ولیمے پہ مار لے جو مارنی ہے, ہاں اپنے بل بوتے پہ کر لے جو کرنا ہے, بیٹیوں کے اوپر جا کے. السلام علیکم. جی شمسا بیٹا. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں سر, میں بیوہ ہوں, تو 5 سال ہو گئے. اچھا. تو ابھی ایک جگہ بات چیت چل رہی ہے تو وہ کبھی بولتے ہیں ہاں کبھی نہ, تو سمجھ نہیں آ رہی, زندگی میں بہت مسئلے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اچھا پرپوزل تمہارے لیے لے کر آئے جو تمہاری بیٹی کے لیے بھی اچھا ہو, اس کا وظیفہ جو ہے وہ حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں. سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہے, رشتوں کے لیے بہترین مجرب وظیفہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد 40 دن پورے کرنے ہیں. اور بلال بھائی جو آپ نے موروں کی بات کی ہے نا, قدرتی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ میڈیکل جو ڈاکٹر ہیں جو سرجری کی طرف جاتے ہیں, لیکن ہمارے کلچرل روایات ہیں. آپ کو پتہ پہلوان ہوا کرتے تھے. جی بالکل. اور اس طرح موروں والے بابے ہیں معاشرے میں. وہ ہمارا ایک میری اپنی سسٹر کا واقعہ, اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کا یہ مورا خراب ہے, آپریشن کے بغیر نہیں درست ہوگا. وہ باجی گئی ہیں, اس نے نس کھینچی ہے, مورا سیدھے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ پریکٹیشنر ہوتے ہیں, اسی وقت درست. اچھا فرق صرف یہ ہے کہ کائرو پریکٹیشنر جو ہے وہ یونیورسٹی سے نکلا ہوتا ہے, بابا جو ہے بابا مورے والا تجربے سے نکلا ہوتا ہے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, وہ یہ تک بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا اتنے نمبر مورا خراب ہے. یعنی یہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہر محلے ہر شہر میں ایک آدھا اس طرح کا بندہ موجود ہے ابھی بھی جو لوگوں کو سرجری ہڈی جوڑ تو کئی جیلی بھی ہیں, لیکن یہ موروں والے بہرحال جو ہوتے ہیں نا, ان کا بہت زیادہ تجربہ اور مشاہدہ کہ یہ درست کر دیتے ہیں. اور ان باتوں کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اندھا دھن دیکھ لیں, آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں جائیں, لیکن یہ لوگ جو ہے وہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ ان کا بہت زیادہ ہے. سکسیس ریٹ تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے, کیا حرج ہے, تمہاری ہڈی تو نہیں توڑ دیں گے. ہاں تجربہ کر لینا چاہیے, لیکن اس کے اندر کائرو پریکٹیشنرز کا جو وٹیبرا کا پرابلم ہے, اس کو میں نے بہت زیادہ کامیابی اس میں دیکھی ہے, اور یہ کامیابی ایک سٹنگ میں مل جاتی ہے. ظاہر ہے 1 2 3 4 سٹنگز بھی ہو سکتی ہیں, اور ایلوپیتھک میں ناکامی کی ریشو زیادہ ہے آپریشن کے بعد. ایلوپیتھی میں بالکل زیادہ ریشو ہے ناکامی کی اس میں زیادہ. اور یہ جو حجامہ کرتے ہیں, حجامہ تو بلال بھائی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کی رات کو جب واپس آ رہے تھے تو فرشتوں نے رسول اللہ کو روک کے یہ کہا تھا اپنی امت کو کہنا حجامہ کروائیں, اپنی امت کو کہنا حجامہ کرائیں. تو یہ تو اگر چاند کی جو اگر مسنون حجامہ کرانا ہے تو چاند کی جو طریقے ہیں ان میں کرنا چاہیے. لیکن بات یہ کہ حجامہ بنیادی طور پہ شاید میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہو یا نہ, ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ فاسد مادے ہوتے ہیں جسم میں, ٹاکسیسٹی وہ نکل جاتے ہیں بالکل نکلتے. اور وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ماہر سے کروانا, وہ ڈیپ کٹ نہیں لگانا ہوتا, وہ ایک خاص جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ لگوا کے جو آپ بتایا نا ویسے لگوانا ہے. تو وہ جو ماہر ہوتے ہیں جن آپ آج کل تو اس کو کپنگ کہتے ہیں, اور یہ بہت مؤثر علاج ہے, بہت زیادہ مؤثر. حجامہ کہنے میں ہمیں کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ حجامہ کہنا چاہیے. انگریزی میں بھی حجامہ لکھا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں تو سنگ ہی کہنا چاہیے جو حدیث کا لفظ ہے بنیادی طور پہ, تو کہنے لینگویج بھی وہی رکھنی چاہیے. حجامہ بھی ویسے لینگویج میں وہی ہے. یہ بات جو ہے یہ بہت ہی ادب کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے
اس کو سنت سمجھ کے کریں ہجامہ کو, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا. اور یہ جو کائرو پریکٹیشنر والی میں نے بات کی, یا آپ کے علاقے میں اگر کوئی ہڈی کا اسپیشلسٹ ہے تو یقین کیجئے یہ کپل آف منٹس کے اندر سولوشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. لیکن یہ بات پھر دیکھنا کہ جب بھی طبیب ڈھونڈنا تو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈھونڈنا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے.